کر دی گئی؟ آخر کیوں یہ عقیدہ قائم روایت کے ذریعے سے کیا گیا کہ نبی 40 برس کے بعد نبی بنا؟ تو روایت نے کہا کہ نبی 40 برس کے بعد نبی بنتا ہے، آیت نے کہا غلط، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو میرے حبیب، وہ وقت جب ہم نے عالم ارواح میں ایک کم 1,24,000 پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب ایک آخر میں مصدق نبی آئے گا تو تم اس کا اقرار بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا یاد رکھو اس اقرار سے پھر نہ جانا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد رکھو اے گروہ انبیاء، اگر کسی نے بھی میرے نبی سے بغاوت کی یا اس پر ایمان لانے میں شک کیا تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ مولانا مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کا راوی کہتا ہے سب سے آخر میں آیا تو نبی نہیں تھا، 40 برس کے بعد بنا، اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سوالات انبیاء نے جب تک اس کی رسالت کا اقرار نہیں کیا وہ نبی نہیں بنے، وہ نبی نہیں بنے۔ تو اگر یہ آدم سے پہلے نبی نہیں تھا تو آدم نے اقرار کس کا کیا تھا؟ یا علی یا علی، بہت فرمایا۔ ابھی میں ذرا قرآن کی آیتوں اور روایتوں کے درمیان سے گزر رہا ہوں، اس لیے نعرہ بھی آیتوں کی چھاؤں میں ہی آ رہا ہے۔ میں جب اس کا نتیجہ دوں گا، میں نے تقریر کہاں شروع کی ہے؟ آج تو شب عاشور ہے، ساری رات پڑھیں گے۔ آپ صلوات بھیجیں محمد آل محمد کا۔ ہمیں انشاءاللہ نتیجہ دینا ہے اس پورے مضمون کا کہ ہماری تاریخ کا ماحصل کیا ہے۔ بھئی اللہ نے میثاق لیا، اللہ نے وعدہ کیا، کس کی نبوت کا؟ اس خاتم النبیین کی نبوت کا۔ کن سے لیا؟ آدم سے، نوح سے، شیش سے، یحییٰ سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں نے جب اقرار کر لیا اس کی نبوت کا تب وہ نبی بنے۔ تو یہ نبی تھا تو اقرار کیا نا، کوئی شے وجود ہی میں نہ ہو تو اقرار کیسا؟ اب سمجھے، ذرا سا یہ علمی مرحلہ ہے، علمی مرحلہ ہے، ذرا سا آپ تھوڑا سا ذہنوں کو مشکل میں بھی ڈالیں۔ جب یہ نبی ہی نہیں تھا تو عزیزان محترم اقرار کس بات کا لیا؟ قرآن میں آیا میثاق موجود ہے اور اقرار بھی ایسا ویسا نہیں، خدا نے اس لہجے میں کلام کیا۔ یاد رکھو گروہ انبیاء، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر تم نے میں سے کسی نے بھی اس عہد کی خلاف ورزی کی، یعنی میرے نبی پر ایمان لانے میں شک کیا یا ایمان لانے کے بعد نصرت نہ کی، اس کی نصرت نہ کی، معلوم یہ ہوا کہ تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، نصرت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی مدد نہ کی، خبردار اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، اسے اکیلے نہ چھوڑ دینا۔ اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا، اس کی نصرت کا انکار کیا تو تم نبی بھی نہیں رہو گے، فاسق ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے نبیوں سے خدا کو ایسا ڈر نہیں تھا، خدا کا کلام اسی طرح کا ہے، خطاب نبیوں سے تھا، سنانا قیامت تک کے انسانوں کو تھا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر آدم اور نوح جیسے نبی بھی اس کی نصرت کو علیحدہ کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیں تو وہ فاسق ہو جائیں، تو دنیا والوں جس نبی کی نصرت کا انکار کر کے انبیاء فاسق ہو جاتے ہیں، اس نبی کو اگر لوگ میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں تو 2 رکعت کا ملا مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ یا علی یا علی یا علی۔ غور فرمائیں جانے محترم، بات مقام نبوت کی ہے، بات عظمت رسالت کی ہے، بات شان صلوات بھیجے محمد آل محمد۔
सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अब दे रहा हूं मैं तारीखी जवाब और मेरे मजमून का जो खुलासा है गुज़िश्ता 8 दिनों का, मौला आपको सलामत रखे, उसका खुलासा पेश कर रहा हूं। दोस्तों एक लम्हे के लिए और आपको जहमत है, एक आयत और पढ़ूंगा। आपको जहमत तो नहीं हो रही? अच्छा नहीं हो रही तो बुलंद आवाज से सलवात भेजे मोहम्मद आले। मौला आपको सलामत रखे। पूरे कुरान मजीद में इस लहजे और इस तेवर की सिर्फ 2 आयतें हैं। 114 सूरतों में 6666 आयतों में सिर्फ 2 आयतें इस लहजे में हैं कि जहां खुदा ने अपने मासूमों से इस लहजे जलाल में खिताब किया है। या तो अंबिया से कहा कि फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर तुमने इस अहद की खिलाफ वर्जी की तुम्हारी नबूवत खत्म, तुम सबके सब फासिक हो जाओगे। या तो ये कहा गया, या तो ये कहा गया, या तो ये कहा गया खबरदार कोई भी इस वादे की खिलाफ वर्जी न करना, मेरे नबी की नुसरत के वादे से पीछे न हट जाना, इस पर ईमान लाना, इसकी रिसालत का इकरार करना, पूरी तवज्जो इज़ान मोहतरम, इसकी रिसालत का इकरार करना। अभी भी तमाम मुसलमान भाई अदा खाने अबू तालिब के लाउड स्पीकर से शान रिसालत सुने। हम आयतों की रोशनी में, कुरान मजीद की रोशनी में जुमला मुकम्मल कर रहे हैं अशरे मुहर्रम का, और अपने दिलो दिमाग की पूरी ताकत और तवानाई मुसलमान भाइयों की समातों में उड़ेल देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ शान नबूवत क्या है, अजमत पैगंबर क्या है। ये मेरे नबी की अजमत, ये मेरे रसूल की इज्जत नहीं, ये अली के नबी की इज्जत, ये अली के नबी की शान कि अगर 1,24,000 पैगंबर इसकी नबूवत का इकरार न करें तो उनकी नबूवतें खत्म हो जाती हैं। ये मेरे अली के नबी की शान, खुदा के लिए तवज्जो कर लेना बाहर तक बैठे हुए मोमिनीन, ये अली के नबी की शान, जानबूझ कर कह रहा हूं अली का नबी, ये अली के नबी की शान कि अगर 1,24,000 पैगंबर इसकी नबूवत का इकरार न करे तो उनकी नबूवतें बाकी नहीं रहती। और ये मेरे नबी के अली की शान कि अगर गदीर खुम में ये नबी इसकी विलायत का ऐलान न करे तो इसकी नबूवत बाकी नहीं रहे। या अली या अली या अली, अंदाजा करें। आए दोस्तों, मिलकर देखिए मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी इस तवज्जो पर। ये मेरे नबी की शान कि अगर 1.25 लाख अंबिया इसकी नबूवत का इकरार न करें तो उनकी नबूवतें बाकी नहीं रहती। और ये नबी के अली की शान कि फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, और मेरे हबीब अगर तुमने अली की विलायत का ऐलान न किया तो हम ये समझेंगे कि तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। दोस्तों तारीख में 2 ही आयतें ऐसी हैं, कुरान मजीद में 2 ही आयतें ऐसी हैं जो इन तेवरों से आई। अंबिया से नबी के लिए कहा गया, खातिमुन नबीयीन से वली के लिए कहा गया, उनसे कहा गया नबी का इकरार करो, इनसे कहा गया अली की विलायत का ऐलान करो। मैं पूछना यह चाहता हूं, मौलवी की बहस में नहीं पड़ता, फकीह की बहस में नहीं पड़ता, लोग बहसें चला रहे हैं, अकीदों में इख्तलाफ कर रहे हैं, उन बहसों में नहीं जाता, बहुत दूर
دور سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں، سب کی توجہ کے لیے ذہنوں کو غذا دے رہا ہوں، ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو علی والا ہوں، میں تو مولا کا ذاکر ہوں، فقہ کی باتیں فقیہ جانے، شریعت کی باتیں شریعت والے جانے، مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ علی ولی اللہ اذان میں ہے یا نہیں ہے، جزو ہے یا نہیں ہے، کلمے میں ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ جزو اذان ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے یا سنت ہے، واجب ہے یا بدعت ہے، علی ولی اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ مجھے تو قرآن پڑھنے والے صرف اتنا بتا دیں کہ میدان غدیر خم میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ مجھے علماء بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں، صرف اتنا بتا دیں کہ اس آیت کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا سنت؟ صلوات دے بابا دے بلند محمد علیہ۔ ایک مطلب اور درود بھیجیں بابا دے بلند۔ اس آیت کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا سنت؟ تو سارے مسلمان کہیں گے اس آیت کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی، واجب تھی۔ اگر اس آیت کی تبلیغ نہ کرے تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، واجب تھی۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع سے علی کو اٹھایا، بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب کہتے ہیں علی کو بلند کیا۔ سنو شان رسالت، علی کو ایک ہاتھ پر رسول نے ایسے اٹھایا جیسے خوبصورت مالی اپنے خوبصورت پھول کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے، اس طرح سے اٹھایا۔ نبی والے کہتے ہیں نبی طاقتور تھا، علی والے کہتے ہیں علی خیبر کشا تھا، نبی والے بہت سے کہتے ہیں حضور نے کسی جنگ کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی جنگ میں تلوار نہیں کھینچی، اس لیے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی جسمانی قوت کتنی تھی، حضور کی طاقت کتنی تھی۔ میں نے کہا غدیر کو نہ بھولتے تو حضور کی طاقت کو بھی کبھی فراموش نہ کرتے۔ میرے نبی کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ جو 2 انگلیوں پر خیبر کے در کو اٹھا لے اسے خیبر کشا کہتے ہیں، اور جو خیبر کشا کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ ہائے 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 ہائے، علی علی دیکھیں یہ مل کر بلند آواز سے کیا خوبصورت نعرہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ صلوات بھیجیں بابا دے بلند۔ یہ ہے ہمارے یہاں احترام رسالت۔ آپ تو پوری سیرت النبی کی کتاب لکھ گئے، کہیں باب شجاعت نبی نہیں لکھا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، پوری سیرت النبی کی کتاب اٹھا کر دیکھ جائیے کسی کی بھی ہو، اس میں کہیں رسول اللہ کی شجاعت کا ذکر ہی نہیں۔ اتنا بہادر تھا میرا نبی، جو خیبر کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اسے علی کہتے ہیں، جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے۔ صلوات دے دینا محمد علیہ محمد، ہاتھ پر اٹھا لے۔
یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے پیغمبر کی شان. ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. غدیر نہیں پڑھنا ہے، ایک جملہ دینا ہے تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سب نے مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دی. یہ پرچیاں جو مجھے آج میرے دوستوں نے دی ہیں، یہ جو اخبار جنگ میں اشتہار آئے ہیں کہ علی نے تمنا کی تھی خبر میں کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی فلاں جیسا ہوتا، انہوں نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے یہی فتویٰ دیا تھا. یا علی مبارک ہو آپ کو کہ آپ آج سے ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے آپ ان کے یوم ہی مناتے ہیں یا ان کی بات بھی مانتے ہیں. توجہ 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 توجہ. آپ ان کے یوم ہی مناتے ہیں یا ان کی بات بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یا علی آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. خبردار، بس آج سے یہ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ ہے کہ علی ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے. کسی کو اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے. مومن صرف فاروق اعظم کی نظر میں وہ ہے جو علی کو اپنا مولا مانے. وہ ان کا فتویٰ ہے، اب کرو انکار. صرف وہ مومن ہے. حیدری بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھٹی صاحب سلامت رہے ہیں. کہاں تھے 3 دن سے؟ صلوات بھیجیں گے تبار محمد. غدیر نہیں پڑھا ایک جملہ تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے. دوستو آپ کے شاداب اور جذبات ایمانی سے لبریز دلوں کی نظر میں اپنے گلے سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کلیجے سے پڑھ رہا ہوں. بالکل طاقت نہیں. 7ویں مجلس ہے شروع سے اور ابھی 3 مجلسیں اور پڑھنا ہے. ذرا سا آپ اندازہ کریں، مولا مدد کریں گے، لیکن ذرا سا ایک جملہ ضرور آپ کے جذبہ ایمانی کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ جان محترم کہ جب پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ واقعہ صرف روایت میں نہیں ہے، آیت میں بھی ہے. اس لیے کہ جب اب تھوڑی دیر آہستہ آہستہ پڑھ لوں سانس لینے کے لیے، آپ بھی ایسے آہستہ آہستہ سن لیں گے، کہیں گے بے شک بے شک. پھر میں نے پڑھ لیا. توجہ ہے نا دوستو؟ بہت دور سے ہے. ایک بار صلوات لے لیں آپ محمد علیہ محمد. یہ واقعہ صرف روایت میں نہیں ہے جان محترم. قرآن کی آیت میں استدلال موجود ہے. جب علی کو مولا بنایا نا، میں نے کہا نا کہ ہماری تاریخ ہمارا قرآن ہے. قرآن سے ہٹ کر ہم کوئی تاریخ بناتے نہیں، کسی تاریخ کو نہیں مانتے. قرآن سے ہٹ کر جب علی کو مولا بنانے کا اعلان کیا، وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. الیوم اکملت لکم کی آیت نازل ہوئی، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن قرآن نے ایک نقشہ اور کھینچا ہے کہ جب مولا بنایا تو انہی صحابہ کرام کے مجمع میں سے، انہی حاجیوں میں سے جو ابھی حج کر کے آ رہے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ، بھٹی صاحب جو حج کر کے آ رہے تھے، تازہ حاجی تھے. یا اللہ، بالکل تازہ حاجی کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا. حاجی کی تعریف تو یہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کا حج کر کے آ گیا، اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو. اب یہ بالکل، اور پھر وہ حاجی جو رسول اللہ کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہو. ذرا آپ اس کی شان کا اندازہ لگائیں. ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ، ابھی انا للہ بھی کہیں گے. ذرا ٹھہرے، میں آگے چل رہا ہوں، مجھے بات کہنے دیں. یہ سارے تازہ حاجی پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے. پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا. ایک حاجی، اس کا نام تھا حارث، نام ہی کمال تھا. اس کے باپ کا نام تھا نعمان.
اس کے قبیلے کا نام تھا فہری. سمجھ گئے؟ حارث بن نعمان فہری. یہ ہے تاریخ، سب نے لکھا، ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے یہ تحریر کیا. وہ بھی حج کر کے ہی آ رہا تھا. جیسے علی کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان کیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آیا. پیغمبر اسلام کے اونٹ کے قریب اپنا گھوڑا لگایا اور گھوڑا لگا کر اپنی گردن اٹھا کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ نے علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے مولا بنایا ہے؟ بھائی میں اسی طرح پڑھوں گا، میری مجبوری ہے، لیکن جہاں نتیجہ دینا ہوگا وہاں انشاءاللہ نتیجہ دیں گے، فکر نہ کریں. ابھی کچھ سمجھتے جائیں آپ بات کو. یا رسول اللہ، یہ آپ نے علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے مولا بنایا ہے؟ حاجی صاحب فرما رہے ہیں شاید حاجی صاحب فرما رہے ہیں، یہ آپ نے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، روایت نہیں پڑھ رہا. ابھی آیت پڑھوں گا آگے چل کر. یہ اپنی طرف سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جبین رسالت پر شکن پڑ گئی اور شاید پیغمبر نے کہا ہو، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. 22 برس ہو گئے تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے، ابھی تک بھی نہیں پہچان سکے تم کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. بھائی ظاہر ہے حج آخر ہے نا، حج آخر ہے، 20-22 برس تو ہو ہی گئے نا. کہا حاجی میں نے علی کو اپنی طرف سے مولا نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے مولا بنایا ہے. مگر یہ حاجی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں، بہت ضدی ہوتے ہیں. حاجی صاحب ایک دم غصے میں مڑے، گھوڑا اپنا موڑا، ہیڑ لگائی، میدان کی طرف نکل گئے. ذرا سا دور مجمع سے جا کے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، آسمان کی طرف رخ کر کے، اے اللہ توجہ، میں قربان ہو جاؤں عظمت رسالت کے. اے اللہ، اگر محمد سچے ہیں علی کو مولا بنانے میں، اگر محمد سچے ہیں تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. قرآن نے اس کی اس بددعا کو فوراً قبول کیا ہے. آیت قرآن میں آئی، سأل سائل بعذاب واقع. اور جب ایک سائل نے اپنے لیے خود عذاب طلب کیا کہ محمد اگر سچے ہیں تو مجھ پر عذاب نازل کر، آسمان سے فوراً پتھر آیا، اس حاجی کے سر میں لگا، جسم اور گھوڑے کو چیر کر نکل گیا، موقع ہی پر ہلاک ہو گیا، موقع ہی پر ہلاک ہو گیا. پہلا منکر ولایت. توجہ ہے، توجہ ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ جانے کیا سن رہے ہو. صلوات میرے بابا دے بلند. نہیں نہیں، نہیں میری جان، لطف تو اب آئے گا. جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں. موقع ہی پر ہلاک ہوا، پہلا منکر ولایت، سارے مجمع کے سامنے ہلاک ہوا، ولایت کا منکر. اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علی جب مولا بنے سب نے مبارکباد دی، فلاں نے بھی مبارکباد دی، فلاں نے بھی مبارکباد دی. ارے مبارکباد نہ دیتے کیا دماغ خراب ہوا تھا؟ انکار کا حسن نہیں دیکھ لیا تھا؟ مبارکباد تو دینا ہی تھی. کیا نعرہ حیدری. مل کر خوش رہ. مولا آپ کو سلام. توجہ ہے نا دوستو. آیا مولا آپ کو سلامت رکھے.
پہلا منکر ولایت موقع ہی پر ہلاک ہوا، نام کیا تھا اس کا؟ ارے آپ کو تو یاد ہے بھائی، کمال ہے۔ حارث بن نعمان، اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے آپ کو، حارث بن نعمان فہری۔ اس پر پتھر کا عذاب آیا، پتھر کا عذاب آیا ہی 2 مرتبہ آیا آسمان سے۔ پتھر کا عذاب پوری تاریخ میں شاہ جی 2 دفعہ آیا ہے آسمان سے۔ ایک تو جس وقت ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائیں، کاسف معقول ان کے ہاتھیوں کو بھس کی طرح بھر دیا۔ وہ کعبے کو جو ڈھانے آیا تھا اس پر بھی پتھر کا عذاب آیا۔ تو خدا جبھی تو پیغمبر نے کہا تھا کہ مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبے کا دشمن بھی سنسار ہے، علی کا دشمن بھی سنسار ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ دوستو تھک گئے؟ دوستو آپ تھک گئے؟ اچھا جو نہیں تھکانا وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اب اتنا ہی بلند صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ جس پہ پتھر کا عذاب آیا نا، اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ اور دوستو زمانے رسالت میں نامی گرامی حارث 2 گزرے ہیں، جو بڑے نامی گرامی حارث رسول کے زمانے میں گزرے۔ ایک وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا، مرحب کا بھائی، وہ بھی حارث تھا۔ اللہ جانے آپ سمجھیں گے یا نہیں یہ جملہ، شاید میری تقریر کا آخری جملہ ہو اگر آپ نے غور فرما لیا، لیکن ہوگا بڑا فیصلہ کن انشاءاللہ، آئندہ محرم تک آپ یاد رکھیں گے۔ ایک وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا، مرحب کا بھائی، یہ 3 بھائی تھے نا، مرحب، انتر، حارث۔ ایک وہ تھا جو خیبر میں آیا تھا علی کے مقابلے میں، ایک یہ حارث جو غدیر خم میں آیا تھا، یہ بھی حارث تھا۔ قتل وہ بھی ہوا، قتل یہ بھی ہوا، یہ پتھر سے ہوا، وہ تلوار سے ہوا۔ یا اللہ غور فرما لیں دوستو، یہ پتھر سے ہوا، اس پر پتھر کا عذاب آیا، اس میں تلوار کا عذاب آیا، مگر دونوں کے قتل ہونے میں عزیزو فرق ہے۔ وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا اسے علی نے قتل کیا، یہ حارث جو غدیر خم میں آیا تھا اسے علی نے قتل نہیں کیا، اسے علی نے قتل نہیں کیا، اسے علی ٹھہرے، اسے علی نے یاد رکھیں گے انشاءاللہ، دعائیں دیتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے۔ وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا نا اسے علی نے قتل کیا، یہ جو غدیر خم میں آیا تھا نا اسے علی نے قتل نہیں کیا، اسے اللہ نے قتل کیا، اس لیے کہ وہ جو حارث آیا تھا نا، وہ جو حارث آیا تھا خیبر میں، وہ علی کا دشمن نہیں تھا، وہ خدا کا دشمن تھا۔ جو یہ غدیر خم میں آیا یہ خدا کا دشمن نہیں تھا، یہ علی کا دشمن تھا۔ اسی لیے اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں مار۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بلند ترین صلوات بر محمد محمد۔ بس یہ فیصلہ ہے، یہ ہے ہماری تاریخ۔ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں ماروں گا، مار مار کے ماروں گا۔ یا علی یا علی
یعنی میرے اور تیرے مارنے میں تو فرق ہے نا علی. تو میرا بندہ ہے, میں تیرا خدا ہوں. تو مارے گا اپنی قوت کے مطابق, میں ماروں گا اپنی قدرت کے مطابق. تو ایک دفعہ مار کے چھوڑ دے گا, تو میں تو مار کے نہیں چھوڑوں گا, مار کے. نعرہ حیدری. سلامت رکھے, صلوات بھیجیں, صلوات بآواز بلند. تیرے دشمن کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اور اس لیے کہ یہ وعدہ ہم نے رسول سے کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب جو تجھے تم بریدہ کہتے ہیں, ہم ان کی نسلوں کو کاٹ کر پھینک دیں گے. تیرے دشمن باقی نہیں رہیں گے, تیری نسل باقی رہے گی. آج کراچی کے ادا خانے ابو طالب میں آ کر دیکھو, حسین کے ماننے والوں کی نسل تا حد نظر آ رہی ہے. حسین کے دشمنوں کی کوئی نسل نظر نہیں آتی. اگر ہیں بھی تو کہتے نہیں, عمل سے ہیں مگر منسوب نہیں کرتے. جو ہے نا جان محترم, اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تمہارے دشمن کو ہم بریدہ کر دیں گے, ان کی نسلوں کو کاٹ دیں گے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نسل باقی نہ رہے, لیکن تم ہمارے قدرتی فیصلے دیکھنا کہ تیر اس کے پاس ہوں گے, تلواریں اس کے پاس ہوں گی, خنجر اس کے پاس ہوں گے, فوج اس کے پاس ہوگی, لیکن اس کے بعد بھی وہ نسل امامت کو منقطع نہیں کر سکے گا. 6 مہینے کا بچہ نہیں چھوڑے گا مگر امام زین العابدین کو غزن نہیں پہنچا سکتا. تیری نسل کو ہم باقی رکھیں. توجہ ہے نا دوستو, یہ ہے وہ قیامت. آج شب عاشور ہے. بس مجھے کچھ نہیں پڑھنا, مجھ میں ہمت نہیں ہے. آپ کے لیے تو کچھ کہنا ہی ضروری نہیں, اتنا ہی رونے کے لیے کافی ہے. آج شب عاشور ہے. آج فاطمہ زہرا کے گھرانے پر آخری رات ہے. ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے تمہارا مولا. کل صبح فاطمہ کا گھر تاراج ہو جائے گا. کل صبح فاطمہ زہرا کے گھرانے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے. عزادارو, قیامت کا دن صبح طلوع ہونے والا ہے. چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. آج خیموں میں بیٹھی ہوئی مائیں سمجھا رہی ہیں اپنے بچوں کو, مائیں سمجھا رہی ہیں. اونو محمد سے زینب کہہ رہی ہیں, اونو محمد اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے کوئی زخم آ گیا تو دودھ نہیں بخشوں گی. اکبر کو سامنے لیلا نے بٹھایا ہوا ہے, شمع جلا رکھی ہے, چہرے شبیہ رسول کو دیکھ رہی ہے, روتی جا رہی ہے, ہائے کل یہ گھنگریالے بال خون میں تر ہو جائیں گے. عزادارو, ایک جگہ حسین اور عباس نے خیمے میں جا کر دیکھا کہ حسن کی بیوہ اپنے قاسم کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے, میرے لال تیری ماں بیوہ بھی ہے غیر بھی ہے, ایسا نہ ہو کہ اکبر کا لاشا آ جائے اور تو زندہ رہے, مجھے خاندان میں شرمندہ نہ کرنا. قاسم کہتا ہے, اماں بابا حسن کا تو تیر لگا, لاشا بھی آ گیا تھا. ارے تب تو مانو گی, میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا. لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں حسین ڈال کر گٹھڑی بنا کر لائیں گے. جڑا کر لا. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آخری رات ہے عزادارو, آج عزا خانے کھلے رہیں گے. آج تمام رات ننگے پاؤں ننگے سر عزا خانوں میں حاضری دینا. آج عزا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے. اللہ جانے کس وقت حسین کی ماں پرسہ لینے آ جائے. بی بی فاطمہ زہرا ہمارا سلام.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے جاؤ. بی بی فاطمہ زہرا ہمارا سلام. بی بی خدا گواہ ہے یہ 10 دن گزر گئے ہمارے آنسو ختم نہیں ہوئے. بی بی محرم کے یہ 10 دن گزر گئے ہم جی بھر کے رو نہ سکے. شہزادی ہم شرمندہ ہیں ہمارے جوان ابھی علی اکبر کا ماتم نہیں کر سکے. ہماری عزادارو میں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی دور دور گلیوں اور سڑکوں میں بیٹھی ہوئی دور دور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے, اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. آج کی رات اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا. سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے. کرو نا ماتا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مروں گا میں بھی نہیں عزادارو مگر جی بھر کے مصائب پڑھنے مجھے ضرور ہیں. عزادارو یہ جملہ سن لو. آج کی رات ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا, اور اگر بچوں پہ زیادہ پیار آ جائے تو ان کا ننھا سا ہاتھ سینے پر رکھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہنا ہائے رباب, ہائے سکینہ, ہائے علی اصغر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو اجڑ گئی رباب, اجڑ گئی رباب, اجڑ گئی رباب. عزادارو حوصلہ 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 حوصلہ. ہاں لے لو لے لو لے لو سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو. مجھے بہت مصائب پڑھنے ہیں. آخری رات ہے. اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے. عبادت سمجھ کے رو لو. مولا تمہیں سلامت رکھے. ماں کو چاہیے ماتم کرے ہائے رباب. ارے رباب وہ بی بی ہے جس کی مانگ بھی اجڑی, جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی. عزادارو 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 اور مولا تمہیں سلامت رکھے. سب سے زیادہ لے لو سانس لے لو سانس لے لو. سب سے زیادہ قیامت کربلا میں جس بی بی پر گزری اس کا نام رباب ہے. جو کربلا میں بالکل اجڑی اس کا نام رباب ہے. عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب مدینے لٹ کر واپس آئے ہر بی بی سائے میں بیٹھ گئی مگر رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی, سائے میں نہیں گئی, سائے میں نہیں گئی. آخری رات ہے. یہ آنسو فاطمہ زہرا کے ثبوت کرو. رباب جب تک زندہ رہی عزادارو سائے میں نہیں بیٹھی. سید سجاد سنو سنو سنو. سید سجاد کہا کرتے تھے اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی, اب تو سائے میں آ جاؤ. اللہ رے احترام امامت ماں ہونے کے باوجود ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی بیٹا سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. میرا بھائیو مولا تجھے سلامت ہے. جزاک اللہ بچی صاحب. بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. بیٹا میں سائے میں نہیں جا سکتی, میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے, میری بیٹی شام کے قید خانے میں, میرا وارث کربلا میں اجڑ گئی رباب. عزادارو
تم سانس لے لو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، آخری رات ہے، اللہ جانے پھر کون زندہ رہے، ایک جملہ کہہ دوں، پوچھوں تمہاری طرف سے، شہزادی رباب میری مائیں تجھ پر قربان، ام رباب میری بہنیں تجھ پہ نثار، میرے بچے تیرے بچوں پہ نثار، بی بی بچے تو سب کے مرے، بی بی بچے تو کربلا میں سب کے شہید ہوئے، سب سائے میں چلی گئی، بی بی تو سائے میں کیوں نہیں گئی؟ تو رباب کہے گی اے حسین کے ذاکر، بچے سب کے گئے لیکن جو میرے ساتھ ظلم ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بی بی رباب کیا ظلم ہوا؟ کہا سب کے بچے ایک مرتبہ شہید ہوئے، میرا بچہ دو مرتبہ شہید ہوا، میرا بچہ۔ یہ ظلم، سنے جاؤ سنے جاؤ سنے جاؤ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ، میرا بچہ میرا علی اصغر دو مرتبہ شہید ہوا، بی بی دو مرتبہ، ہاں میرا بچہ دو مرتبہ شہید ہوا۔ ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے جب شہید ہوا، حسین نے ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو گاڑا، نشان قبر مٹا دیا۔ شام کا وقت ہوا، کربلا میں شام غریبہ آئی، شہیدوں کے سر گنے گئے۔ عمر سعد نے سر گن کر کہا ارے 72 شہید ہے، 71 سر ہے، 72واں سر لے کر آؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ نہ حوصلہ 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 حوصلہ۔ خدا کے لیے مجھے یہ جملہ کہنے دو، سید سجاد کا واسطہ یہ جملہ کہنے دو۔ عمر سعد کے لشکر میں سروں کا شمار ہوا، یہ عباس کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ اون محمد کا سر، یہ اکبر کا سر، یہ حبیب کا سر، سب کے سر گنتی ہو گئے۔ عمر سعد کہتا ہے اصغر کا سر کہاں ہے؟ ہمارا گھر اجڑا ہے، اصغر کا سر کہاں ہے؟ سانس لو، نہیں ایسے تم سن نہیں سکو گے، سانس لے لو سانس لے لو۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، آخری مجلس ہے، میں مر بھی جاؤں گا تو یاد رکھنا یہ جملہ۔ کسی سپاہی نے کہا وہ ظالم اصغر کا سر لے کر کیا کرے گا؟ اس بچے کو حسین نے دفنا دیا۔ یہ ملعون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا، تلاش کرو، اصغر کا سر لے کر آؤ۔ عزادارو، ایک ظالم چلا ہاتھ میں نیزہ لے کر گنج شہیدہ میں آیا، ادھر جلے ہوئے خیمے سے فضا نے دیکھا ظالم گنج شہیدہ میں۔ بیٹھو بیٹھو ٹھہرو، بیٹھ جاؤ مرزا صاحب، بیٹھ جاؤ شاہ جی۔ ظالم نے ایک نیزہ ہاتھ میں لیا، گنج شہیدہ میں جہاں نرم زمین دیکھتا وہیں اکبر اصغر کی قبر تلاش کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ خدا کے لیے سن لو، خدا کے لیے سن لو، خدا کے لیے سن لو، اور تمہیں رسول کا واسطہ نہ میرا بھائی، ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ، اور میں سید ہوں، میری بات سن لو، میرا گھر اجڑا ہے، میری بات سن لو۔ ایک ظالم چلا مقتل میں نیزے مارنے لگا جلے ہوئے خیمے کی قنات سے۔ اما فضا نے دیکھا، تڑپ کر آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر۔ رباب تیرے بچے کی خیر۔ رباب اپنی کوٹ پکڑے ہوئے جلے ہوئے خیمے کی تناب کے پاس آ گئی۔ دیکھا ظالم زمین میں نیزے مار رہا ہے، دیکھا ظالم زمین میں نیزے مار رہا ہے۔ رباب کلیجہ پکڑے کھڑی ہے۔ عزادارو سن لو گے، ایک مرتبہ جو ظالم نے زمین میں نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا قبر سے باہر آیا۔ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ شاہ جی ایک منٹ بھائی، روتے جاؤ۔ آخری جملہ، بیٹھ جا بابا، ماتم کرو نا۔ نیزے میں الجھ کر
ایک چھوٹا سا لاشا قبر سے باہر آیا، رباب نے کلیجہ رو 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 رو، تھوڑا ظلم تو نہیں ہو گیا؟ روتے جاؤ، تھوڑی قیامت نہیں ہو گئی، تھوڑی قیامت نہیں ہو گئی، مرنا میں بھی چاہتا ہوں۔ عزادارو، رباب نے دیکھا کہ ظالم نے ایک مرتبہ اصغر کے لاشے کو ظالم نے نیزے سے اتارا، نیزے سے اصغر کا لاشا اتارا، زمین پہ رکھا، گھٹنا اصغر کے سینے پر رکھا، ہاتھ سے خنجر نکالا، 6 مہینے کے